توشہ خانے سے جو چیزیں نہیں. میں FIA کو کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک نہیں 100 نوٹس بھیجیں. مریم نواز کے خلاف تحقیقات اگر آپ نہیں کریں گے ہم آ کے کروائیں گے. تحقیقات تو ہونی ہے. کوئی بھی ادارہ, اور یہ جو FIA نے جو حرکت کی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اداروں کو کس قدر تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے. آج FIA کا ادارہ ایک جو مریم نواز کا منشی ہے, جس کو ٹویٹ کیا اس نے کہ جی آپ اس کے اوپر کارروائی شروع کریں, مریم نواز کے منشی کے اوپر DG FIA جو ہے وہ نوٹس بھجوا رہا ہے. گریڈ 22 میں ہو تم, کچھ شرم حیا کرو. ساری عمر تم نے اس ادارے میں لگائی ہے اور یہ FIA کے افسران ہیں, تو کچھ تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے کہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر تم نوٹسز بھیجنا شروع کر دیا تم نے. اور یہ کیا بات ہوئی تحقیقات کا مطالبہ؟ میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. میں تو بلکہ آج میں نے اپنے وکلاء کو انسٹرکشنز دے دی ہیں. ہم دونوں باتوں کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. 2 جوڈیشل کمیشن امیڈیٹلی چاہیے. ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو ذل شاہ کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات کرے, اور دوسرا ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو توشہ خانے کے اوپر تمام حقائق قوم کے سامنے لے کے آئے. اور اس میں اب تیسرا جو ہے وہ کیس میں یہ FIA کے خلاف کرنے جا رہا ہوں کہ کیا DG FIA کی انڈیپینڈنس یا آزادی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ وہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نوٹسز بھیج رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا آج جو وارنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے, یہاں پہ اسلام آباد کورٹ نے کر دیا ہے. عمران خان پہ اس وقت 83 کیس ہے. مجھے آپ اس کے بعد آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں, یہاں پہ ہمارا جو وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوا تھا پچھلی دفعہ, وہ لاہور ہائی کورٹ نے پنڈی بینچ نے اس کو معطل کر دیا, سسپینڈ کر دیا. اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا اور ہم نے یہ سوچا عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہی کہ ہمیں یہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہم ایک گڈ ول جیسچر الیکشن کمیشن کے لیے دیں. الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری بڑی تنقید رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ایشو ٹو ایشو ہوتی ہے ہماری. ظاہر الیکشن کمیشن کے ممبران سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے. جس طرح الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کو مسترد کر کے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا, جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوا, وہ کمینڈیبل ہے. اور اس کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے اس کو سراہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اتوار کو ایک اپلیکیشن موو کی ہے الیکشن کمیشن کو, جس میں ہم نے پنجاب حکومت کی جو نگران حکومت ہے, نقوی حکومت, اس کو ہم نے کہا ہے کہ جناب ان کا آپ طور اعتبار دیکھیں, ان کا کردار دیکھیں. یہ کسی طور کے اوپر بھی نگران حکومت کا کردار نہیں ہے. یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ کوئی PDM کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پنجاب میں لگا دی گئی ہے. اور آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا محسن نقوی کو لگانے کا. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بار بار کہا کہ یہ شخص ایک ایجنڈے کے اوپر ہے, لیکن یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اس قدر ایجنڈے کے اوپر ہے کہ یہ لوگوں کے قتل کرواتا پھرے گا. محسن نقوی نے, IG نے, CCPO نے, ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے, ان کے ہاتھ اس وقت ایک معصوم شخص کے خون سے رنگین ہے. کل جو ریلی ہوئی ہے عمران خان کی, اس نے ایک بار پھر عوام کا موڈ آپ کو بتا دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ عوام کدھر کھڑے ہیں. اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ پاکستان میں اس وقت 2 ہی ادارے ہیں جن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت انسانی حقوق کے لیے جو پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے, وہ ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے, اور وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان اس وقت ایک بہت بڑے کراس روڈ کے اوپر ہے, بہت بڑے دوراہے کے اوپر ہے. یا تو وہ تاریخ میں جو دنیا کے بڑے ججز ہیں ان میں شمار ہوں گے, اور دوسری صورت میں سپریم کورٹ کا ادارہ اپنی وقت کھو دے گا, عدالتیں اپنی وقت کھو دے گی. اس لیے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی آئے گی تو آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کریں گے, نہیں آئے گی تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. اس طرح سے عدالتیں نہیں چل سکتی, اس طرح سے آئین نہیں چل سکتا.
ہم نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا ہے حکومت کا جو فیصلہ ان کے من پسند آتا ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف اپنے جو جج جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے اور جوڈیشری کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے. اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا. 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر ان عقل مندوں نے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلیئر ہے، اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی. پیسے کھانے کو نہیں تھے لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار دیے اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی 15 مہینے وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے. اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ایک ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اظہر صدیق صاحب نے، سلمان ابوذر نیازی نے اور ارشد شریف صاحب جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی، ارشد شریف نے، یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنہرا قدم اٹھایا. اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں، اور ابھی انتظار ہے 1988 سے لے کے 2002 تک کی جو توشہ خانہ کی رپورٹ جو کل ہائی کورٹ نے آرڈر کی ہے وہ سامنے آئے. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور جو 1988 سے 2002 کی یا 1990 سے 2002 کی رپورٹ ہے اس کو بھی ابھی سے ٹیمپر کیا جا رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ان کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے. اب پہلی بات تو میں یہ نواز شریف کو، مریم نواز کو اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ریٹن اپالوجی کریں عمران خان صاحب سے اور بیگم بشرا صاحبہ سے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ایک کیمپین ان کے خلاف سرکاری پیسوں سے چلائی. دوسرا، مجھے